سلام اور آداب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں ایک عالمی شہرت یافتہ دانشور، اسکالر، ایک متحرک شخصیت اور کسی حد تک متنازعہ شخصیت اور جدید متکلمین اور مصلحین کی فہرست میں ایک نمایاں نام محترم جناب شیخ محمد فتح اللہ گولن صاحب سے متعلق۔ محمد فتح اللہ گولن صاحب کا انتقال ہوا ہے ابھی کل گزشتہ دن 20 اکتوبر 2024 کو۔ آپ 27 اپریل سن 1941 میں اناطولیہ کے ایک چھوٹی سی بستی کوروجک میں پیدا ہوئے، اور یہ ترکی کے صوبہ ارزوم میں واقع بستی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے جو اس وقت کا معمول تھا، طریقہ تھا تعلیم کے حصول کا، گھر سے قرآن پاک اور ابتدائی دینی تعلیم، نوشت خوان کا ایک سلسلہ آپ نے شروع کیا پڑھنا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی جو فقہ، کلام اور اصول فقہ، نحو، بلاغت وغیرہ جو عربی علوم ہیں وہ آپ نے حاصل کیے، اور خاص طور پر جس عظیم شخصیت کے سامنے آپ نے ثانوی تلمس طے کیا، ان کا نام ہے عثمان بکتاش۔ یہ اس وقت ترکی کے ایک بہت نامور فقیہ اور عالم دین تھے، ان سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ اور پھر ترکی میں بھی باقی مسلم دنیا کی طرح خانقاہ کا ایک سلسلہ موجود ہے جہاں پر تربیت اور تزکیے کے مراحل طے کیے جاتے ہیں۔ تو پھر آپ نے محمد لطفی آفندی کے خانقاہ میں روحانی تربیت بھی حاصل کی، اور یہ ہمارے ہاں جو مسلمانوں میں ایک روایت رہی ہے کہ تعلیم گاہ کے ساتھ ساتھ تزکیہ کے لیے ایک خانقاہ کا بھی ایک نظام ہوتا تھا، اور یہ اب بھی موجود ہے۔ لیکن جب سے ہمارے ہاں خاص طور پر تصوف کی مخالف تحریکیں بہت زیادہ آئیں اور سلفیت نے زیادہ جڑ پکڑ لی تو وہ بہت روایت کمزور ہو گئی۔ خود ہمارے علاقے میں ہر گاؤں میں ایک خانقاہ موجود ہوتا ہے، اور اب بھی ہے، اگرچہ اب اس کو مصرف نہیں رہا، اور اس کا استعمال زیادہ تر ہمارے ہاں موجود نوربخشیہ مکتبہ فکر جو ہے ان کے پاس وہ خانقاہ ہیں۔ خیر، اس کے بعد پھر آپ اس دور میں، طالب علمی کے دور میں، آپ جو ہے رسائل نور، جو کہ اس وقت جو اپنا کیا نام ہے، ترکی میں ایک بہت بڑے نام بدیع الدین زمان نورسی صاحب یہ ہوا کرتے تھے، اور بدیع الدین زمان نورسی جو ہے نورسی تحریک کے نام سے، اور یہ علامہ اقبال کے ہم اثر ہیں، دونوں کا سال پیدائش جو ہے وہ ایک ہے، 1877۔ کچھ جگہوں پر نورسی صاحب کی جو تاریخ ولادت ہے وہ 1873 درج ہے، وفات ان کی ہے 1960، یعنی 1940 میں گولن صاحب پیدا ہوئے، 41 میں، ٹھیک ہے۔ اور وہ دور سمجھ لیجئے نورسی صاحب، بدیع الزمان نورسی صاحب کا ایک عروج کا دور تھا ان کا ترکی میں، اور باقی مسلم دنیا میں ان کا ایک نام تھا، اور وہ بھی فقہ اور کلام کے حوالے سے، خاص طور پر تصوف، ان موضوعات پر وہ بھی ایک مصلح شخصیت ہے۔ ان کے بھی کافی کام اس میں ہے، اردو میں ان کے کچھ کتابوں اور ان کے رسائل کا ترجمہ بھی دستیاب ہے، عربی میں بہت کام ہے، انگریزی میں بھی ان پہ کافی مواد ہے۔ تو اس دور میں پھر ہمارے فتح اللہ گولن صاحب جو ہے وہ طلبہ نور تحریک سے متعارف ہوئے، اور رسائل نور وغیرہ کو آپ نے پڑھنا شروع کیا، اور اچھی اس سے شناسائی ہوئی۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ طلبہ نور کی جو تحریک ہے، یہ ایک ہمگیر احیائی اور تجدیدی تحریک تھی، جس کی بنیاد حضرت بدیع الزمان سعید نورسی، پورا نام ان کا یہ ہے، انہوں نے رکھی تھی 20ویں صدی کے دوسرے ربع میں، اور پھر یہ 1877 سے 1960 یا 1873 سے 1960 تک یہ حیات رہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ علامہ اقبال کے ہم اثر تھے۔ اس کے بعد پوری تعلیم جو روایتی تھی وہ حاصل کی گولن صاحب نے۔ اس تحریک سے بدیع الدین نورسی صاحب، بدیع الزمان نورسی صاحب سے آپ متعارف ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے عملی زندگی میں قدم رکھا، اور سب سے پہلے آپ ایک نواحی علاقے کے ایک مسجد میں، آپ مسجد اچ شرفلی کے نام سے ایک مسجد ہے جس میں آپ امام مقرر ہوئے وہاں پر، اور یہ اس وقت آپ 20 سال آپ کی عمر تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ عرصہ وہاں رہے، وہاں پر انہوں نے درس و تدریس وغیرہ کا سلسلہ شروع کیا، تو لوگوں میں ان کی شہرت ہوئی، نام بنا۔ پھر انہوں نے اپنے باقاعدہ کام کا آغاز کیا، اور وہ ازمیر کی ایک مسجد تھی جس کا نام ہے کستانہ بازاری مسجد، اس سے ملحق ایک مدرسہ تھا
تحفیظ القرآن سے۔ پھر وہاں پر انہوں نے اپنا کام شروع کیا، حفظ اپنا اس مدرسے سے، اس ادارے سے درس و تدریس کا، وعظ و نصیحت کا۔ پھر 1970 میں جا کر آپ نے تربیتی کیمپ لگانے شروع کیے۔ اب ترکی جیسے آپ کو معلوم ہے وہاں پر جدیدیت اور قدامت کی شدید کشمکش رہی۔ پھر مصطفیٰ کمال اتاترک مرحوم نے جو بہت سخت انقلابی اقدامات اٹھائے، اور اس کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت دو طرح کی انتہائیں ہیں۔ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مذہب کے تمام علامات کو بزور طاقت ختم کرنے کی کوشش کی، جیسے خاص طور پر ہمارے جو مذہبی طبقہ ان کا خیال ہے، اور جو سیکولر لبرل یا جو معتدل طبقہ جن کو کہا جا سکتا ہے ان کا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں، انہوں نے مذہب اور دین کو الگ کیا، جس طرح مغرب میں چرچ اور اسٹیٹ کو الگ کیا گیا، وہاں پر یہ چیزیں ختم نہیں ہوئی تھی، بزور طاقت ان سب چیزوں کا خاتمہ نہیں کیا گیا۔ بہرحال یہ سب ابھی ریسنٹ تاریخ کی باتیں ہیں، لیکن اس میں بہرحال لوگ اس طرح سے تقسیم ہیں۔ تو وہاں پر پھر آپ نے یعنی اس دور میں جب یہ کشمکش سمجھ لیجئے عروج سے اب تھوڑے سے اعتدال کی طرف آ گیا، اور مذہبی لوگ اپنے درس و تدریس، مدارس اور ان سب نظاموں کو چلانا شروع کیا، تو اس میں پھر انہوں نے یہ کیمپ لگانا شروع کیا۔ پھر اس میں 1971 میں 21 مارچ ان کو گرفتار کیا گیا۔ گولن صاحب کو الزام ان پہ لگایا کہ آپ ایک خفیہ تنظیم کے ذریعے لوگوں کے دینی جذبات کو غلط استعمال کر کے ملک میں انتشار اور تبدیلی کی کوششوں میں مصروف ہے، جو سسٹم ہے اس کے لیے آپ اور آپ کی تحریک خطرہ ہے۔ 6 ماہ ان کو قید رکھا گیا، پھر ایک عام معافی کا اعلان ہوا، جس کے بعد آپ جو ہے کو رہا کر دیا گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ اپنا اسی سلسلے کو جاری رکھا، لیکن 1999 میں پھر آپ خود ساختہ جلاوطنی کی زندگی اختیار کی، اور تا دم مرگ آپ امریکہ میں ہی مقیم تھے۔ اس کے بعد انہوں نے محبت، افہام و تفہیم، نرم مزاجی اور گفت و شنید کی ایک تحریک شروع کی، جس کا پرپز 1991 میں اس تحریک کی انہوں نے بنیاد رکھی، اور یہ ایک تحریک انہوں نے شروع کی، اور 1991 میں ویٹیکن سٹی میں پوپ کی دعوت پر آپ وہاں پر تشریف لے گئے، اور چونکہ آپ کا مقصد تمام مذاہب، مسالک، ازمز، فرقوں میں جو ایک نفرتیں ہیں، جو ایک دوسرے سے دوریاں ہیں، اس کو پاٹنا، اس کو کم کرنا تھا، اور خاص طور پر مذاہب کے درمیان، تو اس کے لیے ان کا یہ خیال تھا کہ بھئی محبت سب سے پہلے آپ دوسرے کے لیے اپنے دل میں جذبہ محبت پیدا کرے، افہام و تفہیم، آپ کم سے کم دوسرے کو سمجھنے کی تو کوشش کرے کہ دوسرے کا موقف کیا ہے، اور نرم مزاجی یعنی ترش روی نہ ہو، سخت گوئی نہ ہو، بدماشی نہ ہو، گفتگو میں ایک ہاتھوں سے یا اپنے اعضاء اور جواری سے، بلکہ نرم مزاجی اور گفت و شنید، مکالمہ، تو یہ آپ نے کام شروع کیا۔ پھر آپ کو بہت زیادہ شہرت ملی، آپ نے کئی ادارے قائم کیے، پوری دنیا میں کم از کم تقریباً 1000 اسکولز آپ نے قائم کیے، اور اس کے علاوہ جو آپ کی تحریک، جس کو تحریک خدمت کہا جاتا ہے، اور خود ترکی میں اس کے بڑے گہرے اور دور رس اثرات تھے، جیسے پھر ہم بات کریں گے کہ بعد میں جب ان کا جو اختلاف ہوا، خاص طور پر ان کے ساتھ اپنا یہ جو موجودہ صدر ہے ترکی کا، اردوغان کے ساتھ، حالانکہ دونوں اسلام پسند تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے ان کے اوپر تنقید بھی کی، اور پھر جب ان کے اوپر ایک فوجی بغاوت کی کوشش کی گئی، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ الزام یہ لگایا گیا کہ اس کے پیچھے فتح اللہ گولن کی تحریک یا فتح اللہ گولن کے ماننے والے لوگوں کا ہاتھ تھا، اور بڑا ان پر عرصہ تنگ کیا گیا۔ پاکستان میں بھی ان کا اسکول تھا، پاک ترک اسکول کے نام سے، اسلام آباد میں، حیدرآباد میں، کوئٹہ میں، کراچی میں، اور میرے خیال سے لاہور میں، ان بڑے شہروں میں کہیں 1، کہیں 2، کہیں 3 اسکول، کراچی میں غالباً 3 اسکول ان کے کام کر رہے۔ تو پھر وہ ترکی حکومت نے ان اداروں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر حکومت پاکستان نے روایتی اپنی جو ایک کم ہمتی کا ثبوت دیتے ہوئے اس ریاست کے ساتھ دیا، بجائے اس کے کہ وہ شخص یا وہ تنظیم یا وہ عالمی تحریک جس کا یہ سارا ادارہ تھا اس کے ساتھ دینے کے، چونکہ ترکی نے اس کو قبضے میں لے لیا تھا، اور ترکی کی طرف سے یہ تھا کہ اب یہ ترکی حکومت کا ایک وہ ہے۔ پھر انہوں نے اسکول کا تھوڑا سا نام تبدیل کیا، اور اس کے بعد اس کا بیڑا غرقی ہو گیا۔ کراچی میں ہم جانتے ہیں یہاں پر ایک جگہ پر اسکول انتہائی ناقص ان کے ہاں تعلیم کا نظام تھا، ہم نے غلطی سے اپنے بچوں کو 2 کو ہنڈالا تھا، لیکن ہم بہت مایوس ہوئے، لیکن نام اس کا بڑا سنا ہوا تھا۔ خیر، تو اس طرح سے یعنی آپ ایک تبلیغی، تحریکی اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی ہر میدان میں آپ نے کام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری رکھا، اور اس میں سے کچھ تو آپ کی باقاعدہ کتابیں ہیں جو آپ نے لکھی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ آپ کے دروس، لیکچرز یا ان کے سامنے آنے والے سوالوں کے جو جواب انہوں نے دیے، پھر ان کے شاگردوں نے ان کو تحریری شکل میں اس کو سامنے لایا۔ تو اس طرح سے آپ کی بے شمار کتابیں بھی طبع ہوئی ہیں، اور اس وقت تک تقریباً آپ کی جو کتابوں کی تعداد ہے وہ 60 سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں سے کئی کتابوں کا دنیا کی بڑی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے، اسلام اور دور حاضر، جدید ذہنوں میں پیدا ہونے والے
سوالات کے جوابات۔ اب اس کتاب کے اندر یہ ہم نے بہت پہلے خریدی تھی، تو اس میں ان کی کتابوں کی تعداد 60 تک بتائی گئی ہے، اور جس میں سے کہتے ہیں کہ 35 زبانوں میں ان کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اور مثال کے طور پر پھر ان کے بہت سی کتابیں یعنی خطبات، نواعظ، بیانات وغیرہ سے متعلق۔ پھر عربی میں ان کی کتابوں کے نام کچھ ہے: الاسئلۃ الحائرہ التی افرزھا الاثر، یہ 4 حصے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے الموازین وعضو علی الطریق، بہت ساری کتابیں، میں سب کا نام نہیں لے سکتا، میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا 60۔ اردو میں جو ان کی کتابوں کا ابھی تک ترجمہ ہے اس میں سے ایک تو ہے تقدیر کتاب و سنت کی روشنی میں، المیزان یا چراغ راہ، یہ بھی ہماری لائبریری میں پڑی ہوئی ہے، اور روح جہاد اور اس کی حقیقت، اسالیب دعوت اور مبلغ کے اوصاف، اضواء قرآن در فلک وجدان، تخلیق کی حقیقت اور نظر ارتقاء، نور سرمدی فخر انسانیت حضرت محمد، 2 جلدیں، یہ بھی سیرت کی ان کی کتاب ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اور تعمیر شخصیت، ملاحظات فاتحہ، جنت گمشدہ کی طرف، جنت گمشدہ کی طرف، اسلام کے بنیادی ارکان، اسلام اور دور حاضر، یہ میرے پاس جو کتاب موجود ہے، جدید ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات، نمبر 13 روح کے نغمے اور دل کے غم۔ تو باقی کتابوں کا بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ جلد ان کا ترجمہ شائع کیا جائے گا۔ تو یہ ان کے کچھ میں نے کہا کہ کتابیں اور یہ چیزیں، اور تئید پردگان وغیرہ کے ساتھ جو ان کے اختلافات ہوئے اس کے اوپر آپ کو معلوم ہوگا، اور 2016-17 میں خاص طور پر بہت زیادہ ہنگامہ خیز یہ معاملہ تھا، اور پوری دنیا میں ہر طرف میڈیا پہ اس بات کی بہت زیادہ وہ ہوئی تھی۔ تو یہ ان کا مختصراً میں نے آپ کو کہا کہ تعارف کروا دوں، پیدائش، ان کا فکری علمی سفر، اور پھر یہ خود علمی اور فکری طور پر کس بڑی شخصیت سے متاثر تھے، اور اپنی کتابوں میں وہ ان کے لیے مرشد کا لفظ استعمال کرتے ہیں بدیع الزمان نورسی صاحب کے لیے، ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ ان کی تحریک سے وہ متعارف ہوئے اور وہاں سے وہ بہت زیادہ ان سے متاثر ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے گولن صاحب ہیں، ان کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جدید جو متکلمین ہیں ان میں آپ کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اور پھر آپ اصلاً سنی حنفی مسلک سے آپ کا تعلق تھا ترکی میں، جیسے کہ یہ مذہب زیادہ ہے مسلمانوں کا جو بڑا مکتب فکر ہے، لیکن اس کے اوپر اس ترکی کلچر اور وہاں کے ان کے زیادہ اثرات، ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے، یعنی ترکی میں بنیادی طور پر وہاں پر تمام مسلمانوں کے بڑے فرقے، اور کچھ ایسے 1-2 فرقے ہیں جو صرف ترکی میں یہ ہے، ان کا ہم تعارف کرائیں گے جب فرقوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ بکتاشی فرقہ صوفیوں کا بڑا عجیب و غریب اس کے خیالات اور نظریات ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور ابھی ایک ملک نے اعلان بھی کیا تھا کہ ہم ان کے لیے اپنے ملک میں ایک چھوٹی سی جگہ دیں گے جہاں پر بکتاشی اسٹیٹ قائم کی جائے گی۔ خیر، تو گولن صاحب کا یہ میں ان کی اس کتاب سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ گولن صاحب جو ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ سنی حنفی مسلمان تھے، لیکن وہ ہمارے ہاں کی طرف جو ایک مولویوں کا یا جو ایک مفتی کے ٹائٹل لگا کے جو گھومنے والے، یہ 7-8-10 سال مدرسوں میں پڑھ کے بہت علامہ فہامے بننے والے، اس ٹائپ کی نہیں، یہ بڑے اسکالر، بڑے علماء اور بڑے ہی دانشور طبقے کے لوگ تھے، اسی لیے ان کے اندر آپ کو مسلکی تعصب، مذہبی تعصب، دوسرے مسالک کے لیے نفرت کا جذبہ، حنفیت یا جو بھی آپ کا مسلک ہے اس کی ترویج، تبلیغ اور اس کے قیام یا اس کو ہی پروان چڑھانے کا جو ایک جذبہ ہمارے ہاں جو خاص مسلکی مولویوں میں، چاہے وہ سنی ہوں، شیعہ ہوں، دیوبندی، بریلوی، وہابی، ان میں ایک جذبہ پایا جاتا ہے، وہ ان کے اندر بالکل ہی مفقود ہے، یعنی کہیں پر یہ سنی اسلام یا جو ہے حنفیت کی تبلیغ و ترویج کرتے ہوئے نظر نہیں آتے جتنا ابھی تک ہم نے ان کو دیکھا پڑا ہے۔ تو اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ جدید مسلم متکلم اور مفکر ہیں۔ یعنی وہ متکلم کون ہوتا ہے؟ تھیالوجسٹ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ شخص جو مذہب پر ہونے والے اعتراضات کا جواب خاص طور پر عقلی اور منطقی انداز سے دینے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی جیسے علامہ اقبال کو آپ لیتے ہیں، شبلی صاحب کو لیتے ہیں، سر سید کو لیتے ہیں، یا ہمارے ہاں اللہ مولانا ادریس کاندھلوی صاحب جن کے علم الکلام پر کتاب ہے، اور باقی بھی جو ہمارے ہاں اس طرح کے لوگ گزرے ہیں، اور پرانے دور میں آپ دیکھیں شیخ طوسی ہیں، ہمارے اپنا غزالی صاحب ہیں، یہاں تک ابن تیمیہ اور اس طرح کے بڑے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ موجودہ دنیا جیسے ایران کے اندر آپ دیکھتے ہیں علامہ کمال حیدری صاحب ہیں، جعفر سبحانی صاحب ہیں، ناصر مکارم شیرازی صاحب ہیں، یہ سب بھی متکلمین ہیں، یعنی فقیہ بھی ایک بندہ ہو سکتا ہے بیک وقت، ایک متکلم بھی، بہت سے لوگ صرف متکلم ہوتے ہیں، وہ فقہ میں اتنا ان کا نہیں ہوتا، کچھ لوگ ایسے اسکالر علماء ہوتے ہیں جو فقیہ، مجتہد، یعنی فقہ میں بھی وہ مجتہد ہوتے ہیں اور کلام میں بھی۔ تو متکلم سے مراد
مذہب پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے والے لوگ، خاص طور پر وہ جو چونکہ مذہب پہ اعتراض کرنے والے یا تو دوسرے مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں یا وہ لامذہب لوگ ہوتے ہیں۔ تو جو لامذہب لوگ ہیں خاص طور پر ان کا تو اعتراض عقلی ہوتا ہے۔ اب آپ اس عقلی اعتراض کا جواب متن سے دینا شروع کریں تو اس کا تو پھر وہ کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ متن کوئی نہیں مانتا۔ ہاں، آپ مذہب کا کوئی یہودی، کرسچن، کوئی ہندو آپ کے مذہب پہ یا آپ ان کے مذہب پہ اعتراض کریں تو پھر آپ یہ کہتے ہیں اچھا آپ ہمارے اس مذہب کی اس بات پہ اعتراض کر رہے تو آپ کی کتاب میں بھی یوں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک سے زائد شادیوں سے متعلق میں ایک مثال دیتا ہوں، یا جہاد سے متعلق جو اعتراضات ہیں وہ غیر مسلم مذہبی لوگوں کی طرف سے اعتراض آئے تو اس کا الزامی جواب دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی کتابوں میں، آپ کے ہاں جو ان کو انبیاء کہا جاتا ہے اور جس کو ہم بھی مانتے ہیں، ان کے دیکھو اتنی اتنی بیویاں ہوتی تھی، تو آپ کا اعتراض تو بنتا ہی نہیں۔ جب ایک لامذہب کرے گا تو پھر آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ بائبل میں بھی ہے، تو کتاب بائبل کو ہم کون سے مان رہے بھائی؟ تو پھر ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ مذاہب کی طرف سے آنے والے اعتراضات کا جواب وہ مذاہب کی کتابوں کی روشنی میں کہ بھئی آپ ہمارے مذہب کی فلاں حکم پر یا فلاں عقیدے پر یا فلاں فقہی حکم پر یا شریعت کی فلاں پہلو پر آپ کا اعتراض ہے، تو لو تمہارے شریعت میں، تمہارے دین میں، تمہارے متن میں یوں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ ہو گیا مذہب والوں کا جواب۔ دوسرا ہے لامذہب لوگوں کی طرف سے۔ اب جو لامذہب لوگوں کی طرف سے جو اعتراضات ہیں ان میں سے کچھ تو اعتراضات وہ ہیں جو تمام مذاہب پر وارد ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ہر مذہب کے اسکالرز، علماء، دانشور اٹھے جنہوں نے جواب دینے کی کوشش کی۔ کچھ لامذہب لوگوں کی طرف سے مخصوص مذاہب، جیسے ایک یہودی لامذہب ہو جائے تو اس کے اعتراضات نفس مذہب کے ساتھ ساتھ زیادہ اعتراض اس کی یہودیت پر ہوں گے، کیونکہ وہ اسی کو بہتر جانتا ہے۔ ایک مسلمان لامذہب ہو جائے تو اس کے بھی اعتراضات نفس مذہب پہ ہوں گے، لیکن فوکس اس کا اسلام پہ ہوگا۔ تو پھر ان کا جواب دینے کے لیے پھر آپ کو عقلی اور منطقی طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں محترم محمد فتح اللہ گولن صاحب میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے۔ کئی جگہوں پر اہل مذہب کے اعتراضات کا جواب انہوں نے الزامی طریقے سے دینے کی کوشش کی، اور لامذہب لوگوں کی طرف سے اعتراضات کو انہوں نے عقلی، فکری، منطقی طور پر۔ اب یہ پیراڈائم ٹھیک ہے یا نہیں، اس کے نتائج کیا نکلتے، یہ ایک اپنی جگہ الگ بحث ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں ایک عرفان اور تصوف کا پیراڈائم ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر اس طرح سے منطقی دلائل دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی۔ ایک محدثانہ یا اخباری مکتب فکر ہے جس کے اندر بھی یہ نہیں طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ ایک ہے ہمارے پاس جو عقلی علم کلام خاص طور پر، تو اس کے اندر پھر آپ کو یہ جواب دینا ہوتا ہے۔ تو میں ان کے اسلام اور دور حاضر کی جو کتاب ہے، اس کے ایک تو میں اس کے اندر جو فہرست مضامین سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی فکر اور فلسفہ کیا ہے، اور کس طرح سے خاص طور پر جو کلامی مسائل یا موضوعات زیادہ ہیں اس میں، تو اس حوالے سے، اور ایک دو جگہوں سے میں کچھ اقتباسات بھی پڑھوں گا۔ میں زیادہ چیز جو ہے صرف فہرست سے، مثال کے طور پر اس میں ایک ہے اللہ تعالیٰ کی حقیقت و ماہیت کیا ہے، یہ خالص کلامی مسئلہ ہے، اور یہ نفس مذہب سے متعلق بھی ہوگا، اور ایک مذہب کا دوسرے مذہب کی خدا سے متعلق بھی یہ سوال ہوگا۔ خدا کیوں نہیں دکھائی دیتا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ نعوذ باللہ لکھ کے آگے لکھتے خدا کو کس نے پیدا کیا، یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے ہمیشہ جب ملحدین کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات خود بخود، تو اس کا پھر اعتراض یہ کہتا اچھا یہ کائنات اگر خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، یا انسان نہیں آ سکتا، تو پھر خدا خود بخود کیسے آ گیا؟ تو اس سے بڑے جوابات ہیں اہل مذہب کی طرف سے۔ تو یہاں پر انہوں نے بھی اس کو بہت تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کی ہے 8 سے 10 صفحوں میں۔ آگے ہے الہات کو اس قدر فروغ کیوں مل رہا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اہل مذہب کے لیے۔ یہ کتاب جو ہے 2011 میں یہ کتاب شائع ہوئی، اس کا ترجمہ اردو کا، ٹھیک ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہیں ابھی ہم 2024 میں بیٹھے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ جب تمام انبیاء کا تعلق جزیرہ عرب سے تھا تو دوسرے علاقوں کے بسنے والے عقیدہ و عمل کے بارے میں کیسے جواب دہ ہو سکتے؟ بہت اہم سوال ہیں، خاص طور پر ہمارے ہاں مشرق وسطیٰ یا ہندوستان یا اس سے متعلق پھر بھی یہ ہے، لیکن چائنا، جاپان اور یہ بھوٹان اور یہ پورا جو علاقہ، تبت، پھر اسی سے سفر کرتے ہوئے ہم گلگت بلتستان وغیرہ، ان سب میں کیا کون سے نبی آئے بھائی، کس زبان میں ان کے ہاں الہامی تعلیم، یہ بڑا سوال ہے۔ تو اس پہ انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی۔ میں سارے فہرست سے چیزیں نہیں، کچھ مجھے جو اہم لگا یا جو مجھے لگا کہ علم کلام سے متعلقہ سوالات ہیں، اس میں سے میں نے کچھ فہرست سے چیزیں آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ اسی طرح ایک سوال کیا یہ ہے کہ یہ آیت ہے من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ مرشدا، ٹھیک ہے، یعنی جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو گمراہ رہنے دے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے، ایک۔ اور دوسری آیت ہے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کافر رہے۔ ان دونوں میں تطبیق کیسے ممکن ہے؟ اس سوال کا بنیادی تعلق ہے وہ عقیدہ تقدیر سے ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک طرف خدا یہ کہتے ہیں کہ خدا ہی ہدایت دیتا ہے، خدا ہی گمراہ کرتا ہے، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لانا چاہے وہ ایمان لائے، جو کفر اختیار کرنا چاہے وہ کفر اختیار کرے۔ اس پہ شروع سے آپ کے ہم مسلم علم کلام میں معارکۃ الآراء مسئلہ رہا ہے، تو اس کے انہوں نے اچھا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ پھر آگے انہوں نے لکھا کہ کیا دنیا کی فراوانی
یعنی دنیا میں مال و دولت اور عیش عشرت کا سامان مل جانا اللہ کی پسندیدگی اور فقر و فاقہ اللہ کی ناپسندیدگی کی علامت ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، بہت الجھا ہوا اور بہت ہی، یعنی قرآن میں بھی آپ کو بہت سی آیتوں سے لگتا ہے کہ اللہ نے انعامات کو، دنیاوی نعمتوں کو یہ بتایا کہ دیکھو خدا کا فضل ہے اور بڑا اس کو ایک انعام کے طور پر بھی پیش کیا گیا، جبکہ بہت سے مقامات پر اس کی الٹ بات کی گئی، تو یہ کیا ہے؟ تو اس پہ انہوں نے جواب دیا۔ اسی طرح ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ جو ہے وہ ایک ہی وقت میں بہت سے مرنے والوں کی جانیں تنہا کیسے قبض کرتا ہے؟ یہ سارے علم کلام سے متعلق سوالات ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کچھ چیزیں چھوڑ کے پھر بتاتا ہوں۔ کافر اور منکر خدا سے گفتگو کا آغاز کیسے کرنا چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اور پھر یہ کہ کہا جاتا، اب یہ بہت اہم ہے، اہم سے مراد ساری اہم ہے، لیکن یہ ایک یعنی یونیک سی بات جو، یا یونیک بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی جس پہ ہمارے کافی بات ہوئی، اب ذرا اس میں تبدیلی بھی آئی، وہ یہ کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے نئے نئے پہلو سامنے آتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی اب یہ ہمارے کا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم اپنی نشانیاں ان کو آفاق میں بھی دکھائیں گے، خود ان کے اپنے نفسوں میں بھی، یہاں تک کہ ان کے اوپر سچائی واضح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر وہ پورے ایک تصور ہے۔ پھر اعجاز القرآن کی بحث میں ایک پوری بحث ملتی ہے کہ بھی قرآن کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ نئے نئے جو پہلو یا نئے سوالات یا نئے جو اختراعات یا سائنسی انکشافات ہے، اس کا قرآن سے کیا تعلق ہے، یا سائنس اور قرآن میں کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آیت ہے جس کو بظاہر آپ کو لگے بھائی سائنس نے تو بالکل ہی الٹ اس کا ایک وہ دیا اور بالکل وہ تسلیم شدہ ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس حوالے سے تو ان کیس کے اوپر میں اس میں سے ایک دو چیزیں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ صفحہ نمبر 102 پر کے اوپر انہوں نے مذہب اور سائنس یا قرآن اور سائنس سے متعلق ایک گفتگو کی ہے، بہت طویل گفتگو ہے، میں تھوڑی سی چیزیں بتاؤں گا۔ اس میں لکھتے ہیں کہ کتنے ہی سائنسی حقائق کو قرآن نے ایک جملے میں بیان کر دیا، اور کتنے ہی میدانوں میں ہونے والی تحقیقات کے سائنسی نتائج قرآنی آیات کے مفاہیم سے ہم آہنگ ہیں، اور ان میں صداقت کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ذیل میں ہم دو مثالوں سے اس کی وضاحت کریں گے۔ انہوں نے ایک مثال تو وہ دی جس میں ہے کہ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، سورہ انعام آیت نمبر 125۔ اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرے، اس کا سینہ تنگ اور گٹھا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے، اس طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا۔ اب یہ ایک آیت ہے جو یہ بتائے گی ایک کافر یا نہ ماننے والے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کو وہ کس طرح سے سائنس سے اس سے جوڑتے ہیں۔ لکھتے ہیں یہ آیت مبارکہ ایک طبیعتی قانون کی طرف مشیر ہے، یعنی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس میں السماء اور یصعد کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یصعد، صعد یصعد سے ماخوذ ہے، جس کے معنی اوپر کی طرف بلند ہونا ہے۔ لفظ یصعد جہد و مشقت کرنے سے عبارت ہے، حتیٰ کہ اس لفظ کو بولتے ہوئے سانس اکھڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یصعد، اس آیت مبارکہ میں قرآن کریم در ذیل حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ انسان جس قدر سطح زمین سے بلند ہوتا ہے، دباؤ کی کمی کی وجہ سے اسی قدر اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر 100 میٹر کی بلندی پر ہوا کے دباؤ میں 1 درجے کی کمی واقع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ سطح سمندر سے 2000 میٹر کی بلندی پر انسان مخصوص آلات تنفس استعمال کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ ایک اور مثال، اب یہاں پر دیکھیں بات کیا تھی کہ جس کو خدا چاہے وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جس کو گمراہ کرنا چاہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، بالکل بھیج دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان میں یا بلندی پہ چڑھ رہا۔ اب یہاں پر جو بلندی پہ چڑھتے ہوئے انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے اس سے تشبیہ دے دی گئی ہے اس بندے کی جو گمراہی پر ہے۔ اس کو گولن صاحب کہتے ہیں کہ آج سائنس نے ثابت کیا کہ انسان جتنے بلندی پہ جاتا ہے تو اس کا دل کس طرح سے تنگ ہوتا جاتا ہے، سانس لینا مشکل ہوتا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک لحاظ سے وہ ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں ایک اور مثال لیجئے، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور ہم ہوائیں چلاتے ہیں جو پانی سے بری ہوئی ہوتی ہے، سو ہم آسمان سے میہ برساتے ہیں، پھر ہم تم کو اس کا پانی پلاتے اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔ اس آیت مبارکہ میں قرآن کریم نے 14 صدیاں بیشتر جس سائنسی حقیقت کا ذکر کیا تھا اسے صرف دور حاضر میں ہی سمجھا جا سکا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہوائیں آبی بخارات کے حامل بادلوں کو چلاتی ہیں، بادل آپس میں ملتے ہیں جس سے مثبت اور منفی برقی بار کا آپس پر ٹکراؤ ہوتا ہے اور بجلی چمکتی ہے۔ نیز جس طرح ہوائیں بادلوں سے بارش برساتی ہیں، اسی طرح وہ نباتات میں عمل بار آوری کا باعث بھی بنتی ہے، یعنی مادہ
زر دانوں کو بارآور کرنے کے لیے نر زر دانوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے، اور اس طرح نباتات میں عمل بارآوری کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اب اس کی انہوں نے پھر تشریح کی یا وضاحت کی کہ کس طرح سے سائنس سے اس کا تعلق، اس طرح بہت ساری انہوں نے مثالیں دی۔ اسی طرح صفحہ نمبر 111 پر ہم جاتے ہیں، جہاں پر بحث یہ ہے کہ بھئی قرآن کو آپ کیسے، یہ سوال یہ تھا اس کے اندر کہ قرآن کریم نبی کریم کی تصنیف نہ ہونے پر کیا دلائل ہیں، یعنی لوگ یہ کہتے ہیں محمد نے خود یہ کتاب لکھی ہے، کوئی خدا کی طرف سے یہ کتاب نہیں آئی، تو آپ کیسے ثابت کریں گے بھائی؟ تو اس کے انہوں نے جوابات دیے، بھی خالص جدید بھی اور قدیم بھی یہ مسئلہ رہا ہے، علم کلام سے متعلق کا سوال ہے۔ تو اس کے اندر بھی انہوں نے بہت ساری جواب بہت طویل دیا ہے۔ ایک متعلقہ حصہ جس کا تعلق سائنس اور دین سے ہے، وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ صفحہ نمبر 211 پر یہ کہتے ہیں کہ مستقبل کے بارے میں قرآن کریم کی بیان کردہ اکثر و بیشتر پیش گوئیاں مختلف علوم میں ہونے والے تحقیقات و انکشاف کا منتہا ہوں گی۔ قرآن کریم نے بعض سائنسی حقائق کے بارے میں جو معلومات فراہم کی ہیں وہ اس قدر حیران کن ہیں کہ انہیں نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی انسان کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے، چونکہ بہت سی کتابوں میں اس موضوع پر سینکڑوں آیات کے ضمن میں سیر حاصل بحث کی جا چکی ہے۔ اس لیے ہم اس موضوع کی تفصیلات جاننے میں دلچسپی رکھنے والے حضرات کو ان کتابوں کی طرف مراجعات کا مشورہ دے کر آئندہ سطور میں صرف چند مثالوں کی طرف اشارے کرنے پر اکتفا کریں گے۔ پھر انہوں نے تخلیق کائنات کو لیا ہے، اور خاص طور پر ہمارے ہاں بہت سے مذہب کی سائنس کی روشنی میں یا سائنسی تشریح کرنے والوں نے جو اٹھایا ہے کہ بگ بینگ چونکہ مسلمہ وہ بن گیا ہے فلانا ہے، تو اس کے لیے وہ ایک آیت سے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ قرآن نے تو پہلے بتا دیا تھا، اور وہ ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ ٹھیک ہے، یہ آیت پھر اس کو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے اس کو تخلیق سے اور یہ کس طرح سے رتق اور فتق ہے، اور پھر کس طرح اس سے بگ بینگ وغیرہ ثابت ہوتے ہیں۔ علم فلکیات کی انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں، اسی طرح میٹرولوجی کی کچھ مثالیں دی ہیں، علم طبیعت فزکس کی کچھ مثالیں دے کر انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے آپ یہ بتائیں گے کہ قرآن کریم جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی ذاتی انسانی کاوش نہیں ہے، بلکہ یہ الہامی ہے اور خدا کی طرف سے کتاب آئی ہے۔ تو اس میں پھر انہوں نے مثالیں بہت اور بھی دیے، لیکن ایک چیز یہ ثابت کرنے کے لیے، اور اس کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تعلق بنتا ہے کہ ریلیجن اور سائنس یا قرآن اور سائنس سے متعلقہ جو ایک سوال ہمارے ہاں، اس پہ میں نے پہلے ہی بات کی ہے، اور ہمارے بہت ہی محترم علمی شخصیت جن کے اس پہ کتابیں بھی ہیں، شیعہ یعنی ائمہ معصومین کی احادیث کی انہوں نے سائنسی تشریح وغیرہ کی، محترم سید علی محمد علی سعید صاحب، ان کی تفصیلی گفتگو بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جن اہل علم کے انٹرویوز کی، ان میں سے ہم نے ہر ایک سے یہ سوال بھی اسی لیے رکھا، اور پھر ہمارے ہاں اس حوالے سے 3 سے زائد آراء پائی جاتی ہیں کہ قرآن اور سائنس کا تعلق سے متعلق یہی سوال قدیم علم کلام میں عقل اور نقل سے متعلق تھا، لیکن سائنسی دور میں آنے کا پھر اس کے اندر یہ چیز، تو اس کے اندر ان کا ایک سوال ہے صفحہ نمبر 242 پر، دور حاضر میں سائنسی علوم کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کی وضاحت کرنے کا رواج عام ہو گیا ہے، آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تو اس پہ انہوں نے اصولی جوابات دیے ہیں، اور صرف صفحہ نمبر 242 سے 246 تک۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب میرے پاس چونکہ اتنا وہ میں نے مختصر گفتگو رکھنے کا ارادہ کیا آج، تو اس لیے میں یہ سب چیزیں پڑھ کے نہیں سناتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلا ان کا اس میں سوال ہے، انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے اور کیا منصب نبوت پر صرف مرد ہی فائز ہوئے؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہوتا ہے، خاص طور جب سے خواتین کی حقوق اور یہ سب چیزیں ہوئی ہے، تو بھئی عورت کیوں نبی نہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اب ٹائم نہیں ہے، لیکن ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ کوئی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا، لیکن اس کی جو حکمتیں یا توجیحات عقلی طور پر یہ لوگ پیش کرتے ہیں، وہ میں آپ پھر جب ہم پورے ایک سیریز جب شروع کریں گے، اور خاص طور پر جو جدید مصلحین، مفکرین، جدید علم کلام اور اس کے مختلف مدارس، مکاتب، مفکرین، اور اس میں ہمارا چونکہ جو انداز ہے وہ کوئی مسلکی لوگوں کو اٹھانا نہیں ہے، یعنی جو نفس مذہب کے اندر، تو اس میں شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، آزاد خیال، دقیانو، سب کو ہم لائیں گے، تو اس میں انشاءاللہ ہم اس پہ تفصیل سے ہی بات کریں گے۔ خیر، اس کے ساتھ ساتھ آگے ایک سوال ہے، کیا عالم الستو کے وجود پر کوئی دلیل موجود ہے؟ جو نہیں کہ قرآن میں ہے کہ ہم نے انسان سے معاہدہ لیا اور عالم ارواح کا پورا ایک تصور، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح کیا اما ہوا حضرت آدم کی پیسے سے پیدا ہوئی؟ بہت بڑا سوال ہے، اور خاص طور پر جو اب چونکہ یہودی یا عیسائی تو اعتراض نہیں کر سکتا، خاص طور پر کیونکہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے یہ،
اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا قرآن نے بھی ہے؟ تو قرآن میں صراحت سے ایسی بات نہیں ہے، لیکن حدیث موجود ہے، اور ایک آیت سے بھی اس پر استدلال کیا جاتا ہے، خاص طور پر دو آیتوں سے، ایک تو سورہ نساء کی شروع والی آیت اور ایک دوسری آیت جس میں وہ خلق منہا زوجہا آتا ہے، اسی سے اس کا زوج کو پیدا کیا۔ تو یہ سوال ہوا ہے، اس کا سوال کا اقتباس میں تھوڑا سا پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں تاکہ یہ اندازہ ہو کہ جدید متکلم ہونے کے حوالے سے پھر اس حدیث کے ہوتے ہوئے یہ اس کا جواب کس طرح سے دیتے ہیں۔ اور اسی کتاب کی صفحہ نمبر 164 پر خاص طور پر اس کا جواب یہ لکھتے ہیں گولن صاحب، آج بعض منکرین خدا اور بے دین لوگ ان تمام دلائل سے صرف نظر کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کو انکار خدا اور بے دینی کے جواز کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ایک عظیم مرشد، اب یہاں پر جو انہوں نے عظیم مرشد لکھا ہے وہ بدیع الزمان نورسی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لکھا ہے۔ ایک عظیم مرشد ایسے لوگوں کی حالت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے دوست، دراصل تمہارے دل میں اندھاپن ہے جو آفتاب حقیقت کے مشاہدے میں رکاوٹ ہے۔ یہ انہوں نے ایک قول نقل کیا، پھر لکھتے ہیں مشاہدے و تجربے سے ثابت ہے کہ اگر اس قسم کے اندھے پن نے مبتلا کسی ماہر تعمیرات کے بنائے ہوئے عالیشان محل چھوڑ دے اس کو۔ پھر اس کا انہوں نے آگے لکھا ہے کہ قرآن میں جو آتا ہے کہ پسلی سے پیدائش کا تذکرہ صحیح بخاری، مسلم اور مسند احمد بن حنبل کی روایات میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ کتب حدیث میں حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کی پیدائش کے تذکرے کے علاوہ سورہ نساء میں مذکور ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اے لوگ اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کی، ایک نفس سے لکھا ہوا یہاں پر، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ اس آیت نے ضمیر ہاں آدم کی بجائے النفس کی طرف ہے لوٹ رہی ہے۔ ایک اور آیت یہ، دوسری آیت یہ، خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منہا زوجہا، اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ اچھا، اب اس آیت میں آپ قدیم اور جدید اور سائنسی عہد کے دور کے مفسرین کی تفسیریں دیکھیں تو اس پہ بھی آپ کو بہت ہی اہم چیزیں سامنے آئیں گی، اور اس پہ بھی چونکہ میں نے ایک سلسلہ شروع کرنے کا پکا ارادہ کیا ہوا ہے، اب انشاءاللہ کچھ فراغت اور کچھ ٹائم ملے تو ایک تو احادیث کے سلسلے سے ایک چیز کرنی ہے خاص طور پر، اور یہ جدید جو مسلم مکاتب فرقے اور ذیلی فرقے ان پہ بات کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ منتخب آیات اور ان کی پوری 1400 سال کی روایت میں اس کی تعبیر اور تشریح کا اختلاف، اور فرقے کے حساب سے اختلاف، زمانے کے حساب سے اختلاف، اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد خیال جو مکتب کے لوگ ہیں ان کے حساب سے۔ تو ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ بھئی خلق منہا زوجہا، اس سے اس کے زوج کو پیدا کیے سے کیا مراد ہے۔ یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ دو آیتیں ہیں قرآن میں، باقی وہ حدیث ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اس طرح سے ہوا ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں یہ تعبیر قابل غور ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی ذات کی بجائے، یہ بہت اہم بات انہوں نے کی ہے، اور یہ کچھ اور سر سید صاحب، پرویز صاحب وغیرہ بھی اسی سے ملتی جلتی بات کرتے ہیں، آدم کی ذات کی بجائے ان کی ماہیت سے پیدا کی، یعنی وہ تصور تو یہ آتے رہے کہ ان کی پسلی سے ایسے پیدا کیا، اور تورات کے اندر بھی اسی طرح، لیکن یہ کہہ رہے ایسا نہیں ہے، یہاں پر ذات کی بجائے ماہیت ہے۔ یہ بہت باریک نقطہ ہے، نفس آدم ماہیت آدم سے مختلف چیز ہے۔ مثلا انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی لمبائی، وزن اور خد و خال ایسے ہیں، ٹھیک ہے، نیز اس کی ایک ماہیت، ظاہری عالم، باطنی عالم، فکر اور اللہ سے قرب یا بعد ہے۔ جب انسان کو ذات کی حیثیت سے زیر بحث لایا گیا ہے تو اسے ماہیت کی حیثیت سے بھی زیر بحث لایا جانا چاہیے، یعنی آپ یہ کہتے ہیں انسان کون، ایسا قد، 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 آنکھیں، فلاں فلاں، تو کہتے ہیں اس کے علاوہ تو باقی باطنی وہ ساری چیزیں بھی، تو آپ اس کی ماہیت کے اعتبار سے بھی تو آپ اس کو لے آئے نا، ظاہری ہے یہ، اچھا، کیونکہ پہلی حیثیت تو محض اس کی ظاہری حیثیت سے ہے عبارت ہے، اس اعتبار سے ان کی ذات اور نفس ایک ہی چیز کے 2 نام ہے، اور ان کا جسم ان سے مختلف اور دوسری چیز ہے۔ قرآن کریم حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کی تخلیق آدم کے نفس سے ہوئی ہے، نہ کہ آدم سے۔ اچھا، اب یہاں پر بھی میں ابھی اس تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، اس لیے ورنہ میں اس کو کہہ دیتا، یہاں پر ہے ڈرو اپنے رب سے جس نے تم سب کو پیدا کی، ایک نفس ہے۔ اب اس کے اندر لفظ نفس جو ہے وہ قابل غور ہے، اور قابل جو تعبیر کا اختلاف ہوتا ہے وہ اس سے ہوتا ہے، ایک نفس سے پیدا کرنے سے کیا مراد ہے۔ جمہور نے اس سے مراد حضرت آدم لے لیا، جبکہ اقلیت نے اس کا مراد لیا ہے کہ وہ جرثومہ جس سے
جاندار چیزیں وجود میں آئی اور جس سے انسان وجود میں آئے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے صورت میں کہتے ہیں نفس مراد نہ آدم ہے نہ کوئی اس طرح کی مخلوق، بلکہ وہ جرثومہ ہے، جرثومہ حیات ہے جس سے مرد اور عورت کو پیدا کیا گیا ہے، جس سے یہ مخلوق وجود میں ہے۔ یہ دو تعبیریں میں نے بتا دی آپ کو مختصر۔ آگے لکھتے ہیں ہمارے گولن صاحب، کیونکہ اس سلسلے میں وارد احادیث، اچھا بھائی آپ نے آیت کی تو تعویل کر دی، حدیث تو بالکل واضح بتانے کے اس میں ہے کہ بھی پسلی سے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ پسلی کمزور یا ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو سیدھی کرنے کی کوشش کرو تو ٹوٹ جائے گی فلاں۔ لکھتے ہیں کیونکہ اس سلسلے میں وارد احادیث تواتر سے ثابت نہیں بلکہ اخبار آحاد ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان کے مفہوم کا تعین قرآنی آیات کی روشنی میں کیا جائے۔ آیات و احادیث کی تشریح و توضیح کے سلسلے میں یہ ایک اہم اصول ہے، چونکہ زیر بحث آیت مبارکہ متواتر بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے، اس لیے حدیث نبوی کے مبہم پہلوؤں کی وضاحت کے لیے آیت مبارکہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اب یہ بہت اہم بات ہے، یعنی ہمارے یہاں یہ تو تصور پایا جاتا ہے کہ قرآن میں جو ابہام ہے اس کو دور کیا جائے گا حدیث سے، کیونکہ پیغمبر شارح قرآن ہے۔ جو ہمارے منکرین حدیث، منکرین سنت ہے، وہ بالکل ان چیزوں کا مفہوم دوسرا لیتے ہیں، لیکن جمہور جو شیعہ سنی یہ کہتے ہیں کہ معصومین یا پیغمبر قرآن کے شارح تھے، صحابہ تھے، تو وہ تو اسی طرح رہتے ہیں نا کہ بھئی چونکہ قرآن میں تھوڑا سا ابہام ہے کہ نفس واحدہ سے کیا مراد ہے، ایک نفس سے پیدا کہ اسی نفس سے اس کے زوج کو، تو وہ کہتے ہیں اس کی وضاحت حدیث میں ہو گئی۔ لیکن ہمارے فتح اللہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ احادیث نبوی کے مبہم پہلوؤں کی وضاحت کے لیے آیت مبارکہ طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ تو یہ بات تھوڑی سی الٹ ہو گئی اور تھوڑی سی اہم بھی ہو گئی، اگر اس کو آپ یوں بھی دیکھیں تو نتائج کچھ اور بھی نکل سکتے۔ نیز اس حدیث کے سیاق و سواق اور پس منظر سے واقفیت بھی ناگزیر ہے، یہ بہت اہم بات۔ خیر اس کو پھر انہوں نے اس کی وضاحت دینے کی کوشش کی۔ اس کے بعد انہوں نے صفحہ نمبر 167 پہ اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے لکھتے ہیں، اب ہم آیت مبارکہ کی روشنی میں اس حدیث نبوی پر غور کرتے ہیں۔ عورت کے آدم کی پسلی سے جنم لینے کا مطلب یہ ہے کہ عورت آدم کا جوڑ اور اس کی ہم جنس ہے، اور دونوں کے موروثی خواص ایک جیسے ہیں۔ اگر مرد اور عورت کی جنس ایک نہ ہوتی تو ان کے درمیان توالد و تناسل کا سلسلہ نہ چل سکتا، کیونکہ آیت مبارکہ میں آگے چل کر ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ یعنی اگر دونوں کی جنس مختلف ہوتی تو ان کے درمیان توالد و تناسل کا سلسلہ جاری نہ ہوتا، بچے جنم دینے کا، اس لیے دونوں کا ہم جنس ہونا ناگزیر تھا۔ حدیث میں مذکور لفظ ضلع یعنی جو پسلی میں کج روی کی بنسبت کج روی کی طرف میلان اور سہولت سے کج روی پیدا ہونے کا مفہوم زیادہ پایا جاتا ہے۔ اب یہ بھی ایک یعنی بھائی یہاں پر کج روی یا پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو سیدھی کرنے کی کوشش کرو ٹوٹ جائے گی، تو عورتوں پر سختی مت کرو، اس طرح سے جو استدلال، تو یہاں پر یہ فرما رہا ہے کہ یہاں پر جو کج روی ضلع یعنی پسلی میں ٹیڑھے پن کی بنسبت، یعنی یہ نہیں کہ وہ ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس کا مطلب ہوگا کہ ٹیڑھ پن یا کجروی کی طرف میلان اور سہولت سے کجروی پیدا ہونے کا مفہوم، یعنی اس میں یہ زیادہ گنجائش ہے کہ کجروی پیدا ہو۔ اچھا بھائی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرد سے زیادہ یہ گنجائش عورت میں ہے؟ اس کی وضاحت یہ کرتے ہیں، ایک دلچسپ سے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ عورت کے مرد کی بنسبت کجروی کی طرف زیادہ مائل ہونے کی تعبیر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے اختیار فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں دو رائیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ عملی صورتحال اس پر شاہد ہے۔ اس معاملے اچھا آگے لکھتے ہیں، غافل اور گمراہ لوگ دوسروں کو بہکانے کے لیے عورتوں کو آلہ کار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ 20ویں صدی میں تو عورت کو اس قدر استعمال کیا گیا ہے کہ پہلے کبھی بھی اسے اس قدر استعمال نہیں کیا گیا۔ اشتہارات کو مؤثر بنانے کے لیے اکثر اشتہارات میں عورت کا استعمال اور اسے آلہ کار بنانا حدیث شریف میں وارد عورت کے ضعف کی وجہ سے ہی ہے اور اس کی دلیل بھی ہے۔ بھلا گاڑیوں کے ماڈلوں، باتھ ٹب اور حمام کے سامان، کٹے ہوئے گوشت اور ہام برگر کی تشہیر میں عورت کی تصویروں کے استعمال کا کیا جواز پیش کیا جا سکتا ہے؟ عورت اور ان اشیاء کے درمیان آخر کیا تعلق ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ عورت مرد کے سب سے ٹیڑھے حصے سے پیدا ہوئی ہے۔ عورت کا دور حاضر میں گمراہ لوگوں کے ہاتھوں میں آلہ کار بننا اس بات کی تائید ہے۔ عورت نو انسانی کے سب سے زیادہ ٹیڑھے پہلوؤں کی علامت بن چکی ہے۔ بلا شبہ اس بات کی وضاحت کے لیے اس سے بہتر تعبیر اختیار نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک، تو آپ اس سے کیا اختلاف کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں؟ آپ کو یہ بات اطمینان کے قابل لگتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کیا عجیب و غریب بات کر دی؟ یہ آپ کے اوپر ہے۔ آگے لکھتے ہیں، آئیے اس موضوع کو ایک اور پہلو سے دیکھتے ہیں۔ تورات کے سفر تکوین میں واضح طور پر مذکور ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم کے پہلو سے پیدا کیا گیا۔ اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں،
کیونکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ایک معجزہ تھی، اور جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے، یعنی مٹی اور پانی کی درمیانی کیفیت میں جب حضرت آدم تھے، اس وقت اماں حوا کی تخلیق کے لیے ان کے جسم کے کسی حصے سے کچھ اجزاء لینے میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام دونوں پہلی تخلیق کا معجزانہ مظہر ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہہ دیا، اگر آپ اس مفہوم میں لیں تو اس کا یہ مطلب بنتے ہیں، انہوں نے بائبل کو بھی رد کرنے یا یہ کہنے دیکھو یہ کیسی تحریف والی کتاب ڈھمکانا کہنے کی بجائے انہوں نے اس کی بھی ایک تعویل پیش کر دی۔ آگے فرماتے ہیں اس پہلی تخلیق کے بارے میں سائنس کسی قسم کی معلومات فراہم نہیں کر سکتی، وہ اس کی حقیقت تک رسائی پانے سے عاجز ہے۔ بالکل ٹھیک، کیونکہ ہم اللہ کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہوئے اس تخلیق کو ایک معجزہ مانتے ہیں، لیکن ہم اسے بغیر دلیل کے تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ایٹم سے لے کر پوری کائنات تک ہر چیز میں اللہ کے ارادے، حکم اور علم کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم اس بات کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ تو خیر یہاں پر یہ بہت الجھا ہوا، بہت ہی مذہب کے خاص طور پر جو ابراہیمی تینوں مذاہب کی نس کے اوپر بہت خطرناک اور بڑا تباہ کن اعتراض ہے، اور لوگ اس کو بہت منفی انداز سے بھی پیش کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو بڑا علمی انداز سے بھی پیش کرتے ہیں، لیکن بہرحال متکلمین نے پھر اپنے اپنے حساب سے اس کا جواب دیا۔ تو ایک جواب میں نے آپ کو بتانے کے لیے تھوڑا سی تفصیل کر دی کہ ہمارے محترم شیخ فتح اللہ گولن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا کیا جواب دیا ہے۔ اس پہ تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا، ہم آگے بات کریں گے کسی مناسب موقع پر، جس میں ہم قدیم جدید اور تمام فرقوں، آزاد خیال گروہوں، اسماعیلی مکتب سب کو لے کر بتائیں گے کہ بھئی اس میں من نفس واحدہ پہ کیا جھگڑا ہے، اور پھر اگر اس کو ہم اس مفہوم میں لے جس میں یہ لوگ لے رہے ہیں تو پھر اس حدیث کی کیا تعویل بنے گی، اور جو لوگ بالکل حدیث کا انکار کر کے قرآن کی تشریح کرتے ہیں پھر ان کے لیے اس حدیث کا جواب دینا ان کا مسئلہ نہیں رہتا۔ اس کے بعد ایک اور سوال ان سے کیا گیا جو بہت زیادہ اس کو ڈراموں میں بھی سنا دکھایا جاتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے شاہی حرم سرا پر شدید تنقید کی جاتی ہے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ کہا جاتا ہے نا بڑی خواتین رکھی جاتی تھی اور لڑکیاں اور فلانا، پھر اور اس طرح کے اور کافی سوالات بھی ہیں۔ قلب سلیم کیا ہے قرآن میں جو آتا ہے، اسی طرح دور فطرت کیا ہے، یعنی حضرت مسیح سے لے کر حضور تک کا جو ٹائم ہے اس میں، پھر آگے ہے کہ دنیا میں ہمارے آزمائش کیسے ہوتی ہے، یہ سوال بھی ہے۔ اسی طرح آیت مبارکہ لا اکراہ فی الدین، دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں کا کیا مطلب ہے؟ ایک طرف جہاد کی ایک تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے ہے، دوسری طرف یہ بھائی ان میں کیا مسئلہ، اس میں بھی شدید الجھاؤ ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ مناسب موقع پر بیان کریں گے۔ آگے ہے کہ قرآن میں ہمیں اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، امام کی اطاعت کا کیا حکم ہے؟ پھر کچھ سوالات آگے ہے کہ کیا سلطنت عثمانیہ کے سقوط میں دینی مدارس اور خانقاہوں کا ہاتھ ہے؟ اور پھر اس کے بعد ڈارونزم کے غلط ثابت ہو چکنے کے باوجود اسے زندہ رکھنے کی کوششوں کے پیچھے کیا مقاصد کار فرما ہے؟ اس پہ بھی ہم جب سائنس اور دین پہ تب بات کریں گے قرآن کی تفسیر پر، اور پھر ہم اس میں جد قدیم اور پھر خاص طور سر سید سے لے کر ان تک کی جو پوری تعبیر ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ڈارون کا تصور کیا تھا اور ان کے خیال میں وہ کیسے غلط ثابت ہوا، اور پھر یہ سوال کہ وہ غلط ثابت ہونے کے باوجود اس کو زندہ رکھنے کی کوششوں کے پیچھے کیا مقاصد کار فرما ہے۔ یہ ہمارے زیادہ تر اہل مذہب یا مذہبی اسکالرز کا، دانشوروں کا یہ خیال ہے کہ بھئی یہ جو ڈارونزم ہے یہ غلط ثابت ہوا ہے سائنسی روح سے، لیکن چونکہ ملحدین کے پاس یا سائنس والوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی متبادل نہیں ہے تو وہ اس سے چمٹ کے رہنا چاہتے۔ تو یہ میں نے چاہا کہ ایک گفتگو فتح اللہ گولن صاحب کی یوم وفات پر ہم ان کے مغفرت اور ان کی بشری لغزشوں سے درگزری کے لیے دعا گو بھی ہیں، تو میں نے کہا کہ اس موقع پر تھوڑی سی گفتگو ان کے تعارف پر، ان کے علمی سفر پر، فکری میلان پر، اور پھر ان کے کاموں پر، اور پھر کچھ ان کے یعنی جدید متکلم ہونے کے ناطے انہوں نے کچھ جدید اعتراضات اور سوالوں کا جواب کس طرح سے دیا یا دینے کی کوشش کی، تو اس حوالے سے مختصر گفتگو ہے۔ آگے جب ہم مکاتب پہ بات کریں گے اور پھر اس کے اندر خاص طور پر جدید مصلحین اور جدیدیت اور ما بعد جدیدیت کے مصلحین کا، تو اس میں انشاءاللہ ہم ان پہ تفصیل سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، پھر ملاقات ہوتی ہے۔